وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ دنیا قیامت کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، علامات قیامت ساری ظاہر ہو رہی ہیں، بہت ساری علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت صغریٰ اور ابھی قیامت کبریٰ رونما ہو رہی ہے۔ جب قیامت کبریٰ آئیں گی اس کے بعد بس قیامت ہی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو فرمایا تھا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے چونکہ 1 لاکھ اور کئی ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں خلاصۂ کائنات، روح کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی سارے نبی بن کے آئے، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا دنیا میں۔ تو میرے مصطفیٰ کے بعد بس قیامت ہی ہے، اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی بن کے پہلے آ چکے ہیں، اب آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کا امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے، یہ شرف دیا ہے کہ وہ حضور کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے پہلے آ چکے۔ تو جس دور سے اب یہ دنیا گزر رہی ہے، یہ اصل میں دجالی دور کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور امام مہدی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے علماء کرام، بڑے بڑے صوفیاء کرام جب عمرے کے لیے، حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کی خاص نظر ہے کہ وہ مکے میں طواف کرتے ہوئے اپنی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کہیں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائیں۔ تو یہ خوشخبری بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ امام مہدی وہیں نظر آئیں گے۔ پہلے وہ مدینہ شریف میں جائیں گے، مدینہ شریف سے جب مکہ شریف میں تشریف لائیں گے تو طواف کے دوران مقام ابراہیم پر کے درمیان اس رکن پر وہ نظر آئیں گے، اور علماء پہچان لیں گے، صوفیاء کرام پہچان لیں گے، ان کی بیعت کریں گے۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور علامات قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ کفار جو ہیں یہ ایک دوسرے کو اس طرح مدعو کریں گے، یعنی یہ سلطنتیں ایک دوسرے کو اس طرح اکٹھا کریں گی مسلمانوں کے خلاف، جس طرح کے دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اور یہ آج دیکھ لو، یہ جو فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا ہو گئی ہے، ساری قومیں کفار کی اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اکٹھ جوڑ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ یہ جو فتنہ دجال ہے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر نماز میں یہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو بھی سبق دیا ہے کہ میری امت بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، کیونکہ ایسا فتنہ نہ دنیا میں آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ دجال کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، یعنی وہ، اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آگ کو قبول کرنا، اگر دجالی دور تم پاؤ تو آگ کو قبول کرنا، کیونکہ وہ جس کو آگ بتائے گا اس میں ٹھنڈک ہوگی، اور جس کو وہ ٹھنڈک بتائے گا وہ آگ ہوگی، اور اس کے ماتھے کا پر لکھا ہوا ہوگا کافر، کا، فا اور را۔ ایمان والے ہی صرف اس کے ماتھے پر پڑھ سکیں گے، کافر نہیں پڑھ سکیں گے۔
کیونکہ وہ کافروں کا لیڈر ہوگا نا، اس لیے اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا۔ ایمان والے اپنے ایمان کی فراست سے اس کو پہچان لیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح انگور ہوتا ہے نا، ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی اور کانا دجال ہوگا، اور انگور کی مشابہ اس کی وہ ایک آنکھ ہوگی، ایمان والے اس کو پہچان لیں گے۔ تو دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ اب فلسطین کے اندر فلسطین کو ختم کرنے کے لیے، مسجد اقصیٰ کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا دجالی ٹولہ، یہ بڑے بڑے شیاطین جو ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں صرف مسلمانوں پر دعویٰ بولنے کے لیے، اور اسلامی مملکت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے قرب قیامت میں، جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ایسا انصاف زمین میں قائم کریں گے۔ امام مہدی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ امام مہدی کا نام جو ہے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس طرح کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، اور جس طرح حضرت آمینہ محمد مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ تھی، اس طرح امام مہدی کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور ان کی شکل و صورت حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ مشابہ ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے۔ سبحان اللہ، جو بندہ ان کی بیعت ہوگا وہ تو پکا جنتی ہوگا، اور جو ان کی بیعت نہ ہوگا وہ پکا مردود ہوگا۔ اور یہ عیسائی جتنے ہوں گے ان کو دنیا کی کوئی چیز پناہ نہیں دے گی سوائے ایک درخت کے۔ وہ درخت کون سا ہوگا؟ وہ غرقت کا درخت ہوگا۔ آج کل یہ عیسائی بہت درخت لگا رہے ہیں وہاں، وہ درخت ان کو پناہ دے گا۔ باقی ہر چیز، جس پہاڑ کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہوں گے، جس پتھر کے پیچھے یہ چھپے ہوں گے، وہ پتھر اور پہاڑ اور درخت سارے آواز دے کے کہیں گے او ایمان والو تم کہاں ہو، ہمارے پیچھے عیسائی چھپا ہوا ہے، وہاں آ کر اس کو قتل کرو۔ انشاءاللہ ایک زمانہ تو ایسا آئے گا کہ پوری کائنات کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، اور وہ پاک زمانہ آنے والا ہے۔ ساری دنیا پر اسلام ہوگا، ساری دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کافر اس طرح اپنے دوستوں کو بلائیں گے مسلمانوں کے خلاف جس طرح کے دسترخوان پر مدعو کیا جاتا ہے دعوت پر، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کو ایک بیماری ہوگی، مسلمانوں کو ایک بیماری ہوگی۔ وہ بیماری کیا ہوگی؟ فرمایا وہ وہن کی بیماری ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وہن، ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے وہن۔ وہن اسے کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہن یہ ہے کہ موت سے نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ انسان مال جمع کرنا شروع کرے گا، ایک کوٹھی بنائی، دو کوٹھیاں بنائی، اپنے مال سونا چاندی اکٹھا کر کے بینک بیلنس اکٹھے کر رہا ہے، لیکن زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ صبح جانا ہے، شام کو جانا ہے، دکان پہ گیا واپس نہیں آیا، کاروبار پہ گیا واپس نہیں آیا، ہسپتال میں دم توڑ گیا، بستر پہ دم توڑ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دم توڑ گیا، دولت وہیں کی وہیں دری رہ گئی۔ یہ دنیا کا اخیر ہے۔ یہ وہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں جو آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج فلسطین کے اندر سارے کفار اکٹھے ہو کر دعویٰ بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ فلسطین والوں کا ایمان دیکھو، مجاہدین کا جذبہ دیکھو، جذبہ ایمانی دیکھو، ان کا ہمدردی اور احسار دیکھو۔ ایک بندہ بالکل بیچارہ بے اسرا، ایک گدھا اس نے لیا ہوا ہے، فلسطینی ہے، گدھا لیا ہوا ہے، اور گدھے کے اوپر وہ ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے،
اور وہ بار بار جاتا ہے اور گدھے پر ایک کنویں سے پانی لے کر وہ جتنے زخمی ہیں پیاسے نظر آتے ہیں ان کو پانی پلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اس لیے سارے اگر کفار اکٹھے ہو کے یلغار بول دیتے ہیں تو مسلمان بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کا اسلحہ رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی۔ اور یہ لڑائیں اس وقت سے پہلے کافی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی، لیکن جب کفار کی لڑائی ہوگی نا قسطنطنیہ کے بعد اور شام کے بعد جو ان کی لڑائی ہوگی وہ بڑی زبردست لڑائی ہوگی۔ وہ دجالی فتنہ شروع ہو چکا ہوگا اور امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے۔ وہ اس قدر زبردست لڑائی ہوگی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک باپ کا 100 بیٹا ہوگا تو اتنی زبردست جنگ ہوگی کہ ایک بیٹا بچے گا، باقی 99 وفات پا جائیں گے۔ اتنی زبردست جنگ ہوگی۔ ہم اپنے بزرگوں کے سنا کرتے تھے کہ ایک 100 کلومیٹر پر روشنی ہوگی، یعنی دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت میں دجال آئے گا قیامت کے قریب تو دجال کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوگا، اور جنت کو دوزخ بنا دے گا، دوزخ کو جنت بنا دے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، زندہ کو مار دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، یعنی بارش اس کے حکم سے ہوگی۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہوگا، اس کی نشانی میں بتا دی کہ اس سے بچ کے رہنا۔ اللہم انا اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو اتحاد سے اکٹھا کر دے، اور یہ انشاءاللہ کفار ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جتنے مرضی یہ اپنی اکٹھ کر لیں، خدا کے فضل و کرم سے محمد مصطفیٰ کے غلام جو ہیں انہی کی فتح ہوگی، اور پوری کائنات پر ایک مرتبہ تو انشاءاللہ اسلام ہوگا۔ کفر بعد میں پھیلے گا، تو جب کفر پھیلے گا پھر اتنی تیزی سے کفر پھیلے گا، پھر اللہ ایک ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا ایسی ہوگی کہ جہاں جہاں مسلمان ہوں گے وہ ان کو آرام کی نیند ہوا سلا دے گی۔ وہ بڑی پیاری ہوا ہوگی، وہ چلے گی، مسلمان سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مسلمان سارے وفات پا جائیں گے، باقی کافر بچیں گے۔ وہ ہوا کافروں پر اثر نہیں کرے گی، کافروں پر پھر قیامت آئے گی۔ یہ قیامت جو ہے نا جو برپا ہوگی اس وقت ہوگی جب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے دنیا سے ختم ہو گئے۔ کافروں، منافقوں، بے ایمانوں، یہ ایمان والوں کی وجہ سے تم زندہ ہو۔ اگر ایمان والے نہ ہوئے تو کافر تم بھی زمین پر نہیں ہوں گے، تم سارے مارے جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں کو مجاہدین کی مدد و نصرت کرنی چاہیے، مجاہدوں کا ساتھ دینا چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے تم قلیل بھی ہوں گے انشاءاللہ فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ دجالی فتنے سے ہمیں بچائے، اور غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سارے اسلامی ممالک کو اکٹھا ہو کر ان ظالموں اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔